تو احترام نہیں ہو رہا. آپ کو لگ رہا ہے کہ احترام نہیں ہو رہا؟ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ شاید اپنی نوعیت کا پہلا یونیک کیس ہے کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتی ہے اور اس کے بعد پھر خود ہی از خود نوٹس لیتی ہے کہ آیا اس فیصلے پر عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں. آپ کی نظر میں کوئی عدلیہ کی تاریخ میں ایسی مثال ہے کہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کبھی از خود نوٹس لیا ہو؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے کامران صاحب یہ بڑی افسوسناک بات ہے. افسوسناک اس لیے اور کچھ وضاحت ضروری ہے. جو سپریم کورٹ کا اب تو رپورٹڈ کیس ہے 2010 کا، اگر آپ وہ کھول کے دیکھیں تو اس میں وفاقی حکومت نے، اور جس میں یقیناً صدر صاحب جو ہیں ان کی بھی وہ شامل تھی کنسنٹ، انہوں نے ایک لکھ کے سپریم کورٹ میں جو اس فیصلے میں، اگر آپ اس فیصلے کو پڑھیں، اس میں انہوں نے اس کو اسی طرح انہی الفاظ نے دوبارہ ریپروڈیوس کیا ہے، اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ این آر او غیر آئینی اور غیر قانونی ایک آرڈیننس ہے، اس کو وفاقی حکومت نہیں مانتی. اور سب سے بڑھ کے چیز یہ لکھی کہ جتنے بھی این آر او کے بینیفیشریز ہیں، جن کے کیسز ہیں، ان سب کے کیسز ایک مرتبہ پھر کھول دیے جائیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں. یہ سپریم کورٹ نے نہیں کہا، یہ وفاقی حکومت کے اپنے وکیل نے لکھ کے سپریم کورٹ میں دیا. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس بیان کی روشنی میں صدر کو استثناء حاصل نہیں رہا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا استثناء خود ختم کر دیا، کیونکہ انہوں نے لکھ کے دیا ہے اور ایفیڈیوٹ ہے، اور کمال اظفر صاحب ان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے، اور بابر اعوان صاحب نے وہ ان کو وکیل کیا اور ان کا ڈرافٹ اپروو کیا. انہوں نے اپنا استثناء ختم کر چکے ہیں. لیکن کسی کے کہنے سے کیا استثناء ختم ہو جاتا ہے؟ آئین میں تو موجود ہے استثناء. جناب کیس کس کا تھا؟ کیس کمال اظفر صاحب کس کے وکیل تھے؟ وہ وفاقی حکومت کے وکیل تھے، فیڈریشن کے وکیل تھے، اور صدر کے بھی وکیل تھے. تو اخباروں میں آ رہا تھا کہ ان سے باقاعدہ ملاقاتیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے تو خود اپنا استثناء ختم کر دیا. اب بات یہ ہے کہ احترام یقیناً نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں ان کے اپنے کہنے کی وجہ سے اور کنسیڈ کرنے سے اور ان کے لکھے ہوئے دینے سے کہ جی تمام کیسز کھول دیے جائیں، انہوں نے کوئی ایکسیپشن نہیں کی. انہوں نے صرف یہ کہا کہ جو ملک محمد قیوم نے خط لکھا تھا وہ غلط تھا، اور ان کو سوئس حکام کو خط لکھنا چاہیے کہ وہ غلط بند ہوا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ میری عرض سنیں، اب یا یہ کہیں کہ جی ہم فیصلہ نہیں مانتے، یہ اس میں اور کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس پہ عمل کرنا ہر ایک کا فرض ہے. یا یہ اس وقت کھڑے ہوتے، یہ عدالت میں پلیٹ کرتے کہ جی اس میں ایک کیس صدر صاحب کا ہے، ان کو امیونٹی ہے، یہ تو انہوں نے کہا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا وقت اب گزر چکا ہے. جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس پر آپ کو عمل درآمد کرنا ہوگا، اور یہی ایون کہ آپ کے اپنے پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کا یہ ماننا ہے کہ یہ خط لکھنا پڑے گا. تو ایسے لوگوں سے کیوں نہیں ایڈوائس لیتی ہے آپ کی جماعت؟ بالکل ایڈوائس سب سے لیے جا رہے جو پارٹی کے ممبران ہیں اور جو سیرینز ہیں، جو لیگل ایڈوائزرز ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اب میرے خیال میں یہ کوئی فریم ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشن میں آلریڈی یہ شک موجود ہے کہ پریزیڈنٹ اینی ایکس وائی زیڈ کین بی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور اس کو آپ یہ امیونٹی نہیں دینا چاہ رہے، اینڈ یو آر میکنگ آل دا لیگل لوپ ہولز تاکہ وہ اس ٹریپ میں پھنس جائیں اور اس سے وہ امیونٹی حاصل کیے جائے. چونکہ پچھلی سابقہ حکومتوں میں جب یہ 1997 میں جب نواز شریف کی حکومت تھی، ایٹ ٹائم اٹ واز پروون کہ دس واز یہ ایک فریمڈ تھی محترمہ کے اوپر یہ ساری کانسپیرسیز، اور یہ جو تھی یہ سارے ان کے اوپر آ رہی تھی. کیونکہ آفٹر ہر ڈیمائز، لیکن سوال یہ نہیں، ہم میرٹس پہ بات نہیں کر رہے کہ سوئس مقدمات ٹھیک ہیں یا نہیں. بات ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ جو این آر او جب غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا تو اس کو اسی سٹیج پر لے جائیں جو 5 اکتوبر 2007 کو جو پوزیشن تھی اسی جگہ پہ لے جائیں آپ. کامران صاحب دیکھیں، میں یہ سوال ہمارا سپریم کورٹ سے ہے کہ کیا کمال اظفر صاحب، آصف علی زرداری کو امیونٹی حاصل نہیں ہے بی سٹنگ آن دا پوزیشن؟ وہ ایک لیگلی اس پوزیشن پر ہے. یا تو آپ کہہ دیں کہ وہ انلیگل صدر ہے، یا تو آپ کہہ دیں کہ ان کو اسمبلی اور سینیٹوں نے ووٹ نہیں دیا. جی جب وہ کاغذ داخل کر رہے تھے اس وقت یہ اسمبلی، یہ عدالتیں کدھر تھی جب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہی از ناٹ
ناٹ ایلیجبل. جب وہ صدر بن گئے اور یہ وہ ایک لیگل صدر ہے, وہ ایک صحیح چور دروازے والے صدر نہیں ہے, نہ کوئی جنرل ہے کہ ڈاکہ آ کر ملک کے اوپر. اچھا, مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد اس موضوع پہ یقیناً ڈسکشن اپنی جاری. مجھے بریک لینے دیں, میں بریک کے بعد آپ سے وہ سوال ضرور آپ شامل کریں. جوڈیشل مرڈر دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری آپ دیکھ لیں کہ ان عدلیہ نے پاکستان پیپلز پارٹی جو سب سے بڑی جمہوری پارٹی, اور بار بار عوام نے ان جوڈیشری کے جو ظلمانہ رویے کے بعد بھی اس پارٹی کو احترام کیا. اچھا, بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد یقیناً اس سوال کو اٹھائیں گے کہ کیا حکومت نے خود کنسیڈ کر دی ہے جو صدر زرداری کو استثناء حاصل تھا, جو پوائنٹ اطہر من اللہ صاحب نے یہاں پر اٹھایا. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے.